اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال ولا يصح علیہ اللذۃ والعلم لامتناع المزاج علیہ تعالی. یہ دروازہ بند کر دیں، آواز آ رہی ہے. بات ہماری چل رہی ہے صفات ثبوتیہ کے اندر، صفات سلبیہ میں، کہ خداوند متعال چونکہ کمال مطلق ہے وہ مطلق الکمال ہے، لہذا کوئی عیب و نقص نہیں رکھتا. اس اعتبار سے بحث ہوتی ہے کہ بعض صفات کی نفی کی جائے کہ جو خداوند متعال اگر رکھے تو نقص لازم آتا ہے، لہٰذا اس کی نفی کی جاتی ہے. ان میں سے مختلف ہم نے صفات پڑھ لی ہیں. آج جو یہ بات ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم خداوند متعال کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ متلذن، اللہ متعلمن، حمزے کے ساتھ متعلمن، یا نہیں کہہ سکتے؟ یعنی آیا خداوند متعال لذت و علم، علم یعنی درد، علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ سب سے پہلے جو یہاں پر مطلب ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ علم کی تعریف کیا ہے، لذت کی کیا تعریف ہے، تاکہ ہم پھر دیکھیں کہ خداوند متعال ان صفات سے متصف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے نقطہ وہ یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ، اور یہ قاعدہ منطقی ہے، کہ ہر وہ چیز کے جو بدیہی ہو اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی. تعریف وہاں پر کی جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی چیز آپ کے لیے مجہول ہو، نظری ہو آپ کے لیے. بدیہی و نظری علم منطق میں پڑھا ہے، مطلب واضح ہے آپ لوگوں کے لیے. جو چیز نظری ہو، جو مجہول ہو، اس کی تعریف کی جاتی ہے. لیکن ایک چیز جو بالکل واضح اور روشن ہو آپ کے لیے، اس کی تعریف کی ضرورت نہیں پڑتی. فرماتے ہیں کہ لذت و علم یہ دو صفات بھی چونکہ وجدانیات میں سے ہیں، اور وجدانیات امور بدیہیات میں سے ہے. منطق ثالث میں جا کر آپ پڑھیں گے یا پڑھا ہے آپ نے کہ بدیہی کی چند قسمیں ہیں، 6-7 قسمیں بدیہی ہونے کی کرتے ہیں. ان میں سے ایک بدیہی ہونے کی قسم جو ہے وہ مشہورات ہے، ایک قسم اس میں سے جو ہے وہ کیا کہہ لیں اس کو، اولیات ہے، محسوسات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ان میں سے ایک جو بدیہی کی قسم ہے وہ وجدانیات ہے. یعنی وجدانیات اسی محسوسات میں آتا ہے، لیکن محسوسات دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، حسیات و وجدانیات، یہ جس کو مشہودات بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ چونکہ علم و لذت انسان وجدانی طور پر درک کرتا ہے، وجدانی ہے، اور وجدانی چیز جو ہے وہ بدیہی ہوتی ہے. جیسا کہ مثلا بھوک کا احساس وجدانی امر ہے. اگر آپ کوئی بندہ کہ آپ بھوک کی تعریف کریں، کہیں کہ بھوک کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کبھی بھوک نہیں لگی. وہ جو احساس تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے وہی بھوک ہے، تعریف کی ضرورت نہیں ہے. وجدان یہی جو انسان اپنے ذات کے اندر جس چیز کو پاتا ہے اور احساس کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وجدانیات. ہاں وہ بھی شاید دقت کرنے پڑے گی، وجد میں آنے سے مراد یہی ہے کہ وجدانیات ہے، یعنی ہمارا یہی جو مثلا بھوک کا احساس، خوشی کا احساس، غمی کا احساس، یہ سارے احساسات کیا ہیں؟ وجدانیات میں سے ہیں. تو کیا پاتے ہیں، لیکن نہ حواس ظاہرہ کے ساتھ بلکہ حواس باطنہ کے ساتھ آپ اس کو درک کر رہے ہوتے ہیں. لہذا حواس باطنہ سے جو چیز درک ہوتی ہے اس کو وجدانیات کہتے ہیں. حواس ظاہرہ سے جو چیز درک ہوتی ہے اس کو حسیات کہتے ہیں. میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں یہ حسی ہے، لیکن اگر میں
एहसास बातनी रखता हूँगा, उसको कहते हैं ये विजदानियात में से है। और विजदानियात उमूर बदीही है, बदीहियात में से है, और बदीही चीज की तारीफ की जरूरत नहीं होती। तो लिहाजा पहला मतलब यहां पर जिक्र करते हैं कि अलम व लज्जत उमूर विजदानियात में से हैं और विजदानियात तारीफ के मोहताज नहीं है। बाद में कहते हैं कि अगरचे बदीही था, तारीफ की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बुजुर्गान ने इसकी तारीफ की है, हम वो भी जिक्र कर देते हैं। कहते हैं कि लज्जत इदराकुल मुलाइम को कहते हैं, मिन हैसो हुवा मुलाइम, यानी एक चीज आपकी जात के साथ मुलामत रखती है, साजगार है आपकी तबीयत के, आपकी तबीयत उसको कबूल कर लेती है, उसको कहते हैं कि इस चीज, एक चीज, ऐसी चीज को अगर आप इदराक कर लें, उसको कहते हैं लज्जत। इदराकुल मुलाइम लज्जत है। मिसालें आएंगी अभी। और अगर आप इदराकुल मुनाफी मिन हैसुल मुनाफी कर लें, उसको कहते हैं कि अलम है, यानी एक चीज आपके मुनाफी है, तबीयत के मुनाफी है, तबीयत के साथ साजगार नहीं है, आपकी तबीयत ऐसा कबूल नहीं करती है उसको, ऐसी चीज को अगर आप दर्क करेंगे, उसको कहते हैं ये क्या है, अलम है। इदराकुल मुलाइम लज्जत व इदराकुल मुनाफी अलम। लज्जत व अलम, इसकी फिर आगे दो किस्में हैं, लज्जत व अलम हिस्सी, लज्जत व अलम अकली। लज्जत व अलम हिस्सी क्या है, यानी जिसको आप हवा से जाहिरा से दर्क कर लें, उसको कहते हैं ये लज्जत हिस्सी है। मसलन आप मसलन फर्ज करें शुमाल वाले इलाके में जाते हैं, एक इंतहाई खूबसूरत मंजर को देखते हैं, उसके देखने के बाद आपको एक लज्जत का एहसास होता है, यानी उस मंजर को दर्क करना, आपका देखना उसको, ये आपके मूजिब सुरूर बनता है। फकत उस मंजर को देखना आपके अंदर एक सुरूर पैदा करता है, इसको कहते हैं लज्जत। ये लज्जत हिस्सी है। अलम यानी इंतहाई कबीह एक चीज को देखना इंसान को दर्दावर बनाता है। मसलन इंसान को एक फजी अंदाज में कत्ल कर किया जा रहा हो, या इंसान किसी के एक्सीडेंट को एक इंतहाई बुरी हालत में देख रहा हो, तो इंतहाई इंसान जो है वो मुतअल्लिम होता है। अब ये जो मंजर है ये मुनाफी है उसकी तबीयत के, लिहाजा उसका इदराक उसको दर्द देता है, अलम, लिहाजा कहते हैं मैं मुतअल्लिम हूं। इसको कहते हैं कि अलम हिस्सी है। ये मिसालें थी अलम हिस्सी व लज्जत हिस्सी। अब आते हैं अलम में अकली व लज्जत अकली। कमालात का इदराक करना लज्जत हिस्सी है। मसलन इल्म कमाल है, आपके अंदर पाया जाता है, आप उसको दर्क करते हैं, तो आप क्या हैं, लज्जत एहसास करते हैं इसका। इल्म आपके अंदर पाया जाए और उस इल्म की वजह से आपके अंदर एक सुरूर पैदा हो, उसको लज्जत अकली कहते हैं। या मसलन मुतदय्यन इंसान को इबादत के अंदर सुरूर पैदा होना। बात होते हैं अल्लाह वाले लोग इबादत के अंदर बहुत ज्यादा मसरूर नजर आते हैं, उनको लज्जत मिलती है, तो ये जो लज्जत होती है लज्जत अकली है, क्योंकि हवा से खमसा के जरिए तो नहीं दारक हो रही इबादत की लज्जत जो है, इसको कहते हैं लज्जत अकली। अलम अकली क्या है, यानी उसकी एक मिसाल देता हूं। मसलन मैं और आप क्लासरूम में, एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लासमेट हैं हम, आपने मेहनत करके अच्छे नंबर ले लिए, मसलन आपके 100 में से पूरे 100 नंबर आए, मैंने इम्तिहान दिया, मेहनत की, लेकिन मेरे 50 नंबर आए, 60 नंबर आए। अब मैं थोड़ा सा परेशान हूंगा,
میرے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ اس سے رنج حاصل ہوگا، مجھے درد ہوگا ایک چیز کا، تو اس چیز کا یہ احساس کر لینا، اس کو کہتے ہیں یہ علم عقلی ہے، یعنی کمال کا نہ پایا جانا، اس کا درک کرنا، یہ علم عقلی کہلاتا ہے۔ پس جب یہ اقسام آپ کے لیے واضح ہوگی کہ ہمارے پاس لذت کی دو قسمیں ہیں، حسی و عقلی، علم کی بھی دو قسمیں ہیں، حسی و عقلی، اب آتے ہیں مقایسہ کرتے ہیں کہ آیا ذات خداوند متعال علم و لذت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں کہ علم اور لذت حسی یہ تو محال ہے کہ خدا رکھے۔ واضح کرتا ہوں، علم مطلقہ، لیکن کیسے میں بیان کرتا ہوں۔ لذت حسی اور علم حسی تو اصلاً واضح سی بات ہے کہ خداوند متعال رکھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ عوارض جسم میں سے ہیں، کیونکہ جسم ہو تو مزاج بنتا ہے انسان کا، اور مزاج کے مطابق والی چیز کو لذت حسی کہتے ہیں، اور مزاج کے منافی چیز کو علم حسی کہتے ہیں۔ درست ہے؟ مثالیں بھی دیتے ہیں، آپ مثلا کوئی چیز آپ کو پلانے کے لیے آیا جائے، کوئی شربت لایا جائے آپ کے لیے، آپ کہتے ہیں میں نہیں پیتا، میرے مزاج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن آپ کو دھکے سے پلا دیا جائے تو کیا متعلم ہوں گے اس میں؟ بس علم حسی اور لذت حسی تو خدا نہیں رکھتا۔ علم عقلی بھی خدا نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علم عقلی کا جو تعریف ہم نے کی ہے وہ کیا ہے؟ علم کی تعریف ہی کلن ہم نے کی ہے کہ علم ادراک المنافی کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک منافی چیز ہو اس کو درک کرنا علم کہلاتا ہے، اور خداوند متعال کے منافی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کائنات میں جو بھی موجود ہے یا وجود خدا ہے یا فعل خدا ہے، دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ فلانا وجود جو ہے وہ منافی ہے خدا کے؟ تو منافی تھا تو خدا نے خلق کیوں کیا؟ بس دار الوجود کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو منافی للہ ہو۔ بس جب منافی ہی نہیں ہے کوئی خدا کے تو ادراک المنافی بھی نہیں پایا جائے گا، بس علم عقلی بھی نہیں ہے۔ پیچھے بات جاتی ہے لذت عقلی۔ آیا خداوند متعال لذت عقلی، ہاں علم عقلی باطل ابھی کی ہے، ادراک المنافی ہاں نہ، لذت حسی و علم حسی نہیں رکھتا چونکہ عوارض جسم میں سے ہیں، اور خدا جسم سے منزہ ہے، مزاج نہیں رکھتا، یہ یہاں سے باطل ہو گیا۔ علم عقلی نہیں رکھتا، کیوں علم عقلی نہیں رکھتا؟ کیونکہ علم کی تعریف ادراک المنافی ہونا ہے، اور خدا کے منافی کوئی چیز نہیں ہے تاکہ ادراک کرے اور پھر وہ علم متعلم ہو، اس سے نہیں پایا جاتا۔ بس علم عقلی بھی ختم ہو گیا۔ پیچھے بچ جاتی ہے لذت عقلی۔ علم حسی تو ابھی باطل کیا ہے، عوارض جسم میں سے ہونا، یعنی دیکھیں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، لذت حسی، علم حسی، یہ تو خداوند واضح ہے کہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مزاج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور مزاج جسم کے عوارض میں سے، اور خدا جسم نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے؟ پیچھے آ جاتا ہے علم عقلی۔ علم ادراک المنافی کو کہتے ہیں، اور خدا کے منافی کوئی چیز نہیں ہے، بس علم عقلی بھی نہیں ہے۔ پیچھے ایک ہی چیز بچتی ہے، لذت عقلی۔ خدا لذت عقلی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان۔ فلاسفہ قائل ہیں کہ خدا لذت عقلی رکھتا ہے، اور متکلمین کہتے ہیں کہ خدا اصلاً لذت کے ساتھ بھی متصف نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حسی ہو چاہے وہ عقلی۔ فلاسفہ کی کیا دلیل ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں دیکھیں، آپ نے تعریف کیا کی تھی لذت کی؟ ادراک الملائم۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ ملائم تو مزاج کے ساتھ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو میں نے مثال میں عرض کیا تھا کہ کمالات کا ادراک کرنا لذت عقلی کہلاتا ہے۔
یہ تو ایک واضح سی مثال، جیسے مثال دیا علم ایک انسان حاصل کرتا ہے تو لذت حاصل کرتا ہے، وہ لذت عقلی ہے، عبادت میں لذت حاصل کرتا ہے، لذت عقلی ہے۔ خداوند متعال کی ذات کمال ہے یا نہیں ہے؟ کمال ہے، کمال مطلق ہے، اصلا اس سے بڑھ کے کوئی کمال نہیں ہے، کمال لامتناہی ہے، مطلق الکمال ہے۔ خوب، ایک مقدمہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات کمال ہے، کمال مطلق ہے۔ دوسرا مقدمہ، آیا خداوند متعال اپنی ذات کے بارے میں علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے۔ علم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ادراک کمال، یعنی میں اپنی ذات کا علم رکھتا ہوں، اگر میری ذات کمال ہے یعنی میں کمال کا علم رکھتا ہوں، ادراک کمال کیا ہے میں نے۔ خداوند متعال جب اپنی ذات کا علم رکھتا ہے اس کا مطلب ادراک کمال کرتا ہے وہ، اور ادراک کمال کیا ہے؟ لذت عقلی ہے۔ بس خداوند متعال لذت عقلی رکھتا ہے چونکہ اپنی ذات کو درک کرتا ہے۔ یہ تھا فلاسفہ کی دلیل۔ متکلمین آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، خداوند متعال جو ہے وہ لذت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اصلا لذت عقلی کے ہی قائل نہیں ہے متکلمین، کہ لذت عقلی جیسی چیز بھی خدا کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دوسری وجہ کہ جو ممکن ہے کہ مناسب ہو کہ متکلمین کیوں قائل نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسماء اللہ توقیفی ہیں، اسماء الہی چونکہ توقیفی ہیں، بس ہم نہیں کہہ سکتے کہ خداوند متعال متعلم ہے یا متلذی ہے۔ پس اسماء اللہ توقیفی ہونے کی وجہ سے ہم قائل نہیں ہیں اس کو۔ توقیفی سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ آیات و روایات میں اسماء ذکر ہوئے ہیں اللہ کے، فقط انہی الفاظ کے ذریعے خدا کو پکارنا ہے ہم نے، اس کے علاوہ کسی بھی اسم سے خدا کو نہیں پکارنا، حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا اسم جس کو آپ کی عقل اگرچہ درک کر رہی ہو کہ خداوند متعال جو ہے یہ والا کمال رکھتا ہے، مثلا جیسا کہ فلسفہ کہتا ہے کہ خدا علت العلل ہے، آیا ہم خدا کو پکار سکتے ہیں یا علت العلل؟ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں یا رازق، یا مالک، یا خالق، ہم کہہ سکتے ہیں یا علت العلل؟ جواب دیتے ہیں کہ نہ، چونکہ علت العلل کا لفظ روایات میں آیا ہی نہیں ہے، نہ آیات میں آیا ہے۔ چونکہ اسماء الہی میں سے علت العلل ذکر نہیں ہوا آیات و روایات میں، لہذا ہم خدا کو علت العلل نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے متلذی اور متعلم کہنا ہے، چونکہ کہیں بھی آیا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے سمیع و بصیر میں کہا تھا کہ ہم سمیع و بصیر تو کہہ سکتے ہیں خدا کو، لیکن ذائق نہیں کہہ سکتے، اگرچہ وہ ادراک لذت کرتا ہے لیکن ہم وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شریعت میں ذکر نہیں ہوا اس کا۔ بس متکلمین کی جو بہترین دلیل بنتی ہے وہ فقط یہی دلیل ہے کہ اسماء توقیفی ہیں، یا آ کر ثابت کریں دلیل و برہان کے ساتھ کہ فلاسفہ جو دلیل لے کر آئے ہیں لذت عقلی کے لیے، وہ لذت عقلی نہیں ہے اور وہ دلیل باطل ہے۔ بھائی اس میں آ کر ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ الفاظ اگرچہ کیا کہہ لیں آپ اس کو، وہی متعارف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں خدا کے بارے میں، لیکن جب ہم معنی کرنے کی طرف آتے ہیں تو اس وقت ہم تمام نقائص کو برطرف کر کے فقط وہی خصوصیت خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں جس سے نقص لازم نہیں آتا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ
مثلا آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال حب رکھتا ہے، یا مثلا خداوند متعال غضب کرتا ہے. انسان کا غضب کرنا کیا ہے کہ انسان کے بدن میں، نفس میں ایک خاص قسم کے کیا کہہ لیں آپ نے تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ہیجان سا ایک قسم کا پیدا ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان غصہ کرتا ہے. تو اب آیا ہم خدا کو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا غضبناک ہوتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کی کیفیت ہے؟ نہیں، کیونکہ انسان غضبناک جب ہوتا ہے تو ہمارا بدن اور ہمارا یہ جو نفس ہے اس کے اندر جو تغییر و تبدل آتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن خدا تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے. بس ہم یہاں پر کیا کریں گے، ہم کہیں گے کہ درست ہے کہ خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے اور آیات و روایات کے اندر آیا ہوا ہے، لیکن ہم وہاں غضبناک کا معنی ایسا کریں گے کہ جو جسم و جسمانیت کے ساتھ سازگار نہ ہو، اس کی ذات کے لائق ہو. یہ بھی تو ہوتا ہے انسان دل سے کسی سے ناراضگی کے غضب کے اظہار کرتا ہے، وہ بھی تو اسی اعتبار سے ہوتا ہے نا، انسان کو فعل و انفعالات کا نتیجہ ہوتا ہے. مثلا میں نے آپ کو ایک بری بات کہہ دی، اس کے نتیجے میں آپ غضبناک ہو گئے. اب میری گفتگو نے آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا کی ہے، اس تبدیلی کا نتیجہ کیا ہے؟ غصہ ہے. اگر میں بات نہ کرتا تو آپ کے اندر تبدیلی ایجاد نہیں ہو تو غصہ نہ آتا آپ کو. بس ہمارے اندر جو غضب ہونے کی جو صفت پائی جاتی ہے وہ فعل و انفعال کا نتیجہ ہے، لیکن خداوند متعال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہاں فعل و انفعال کا نتیجہ، یعنی میں ایک کام انجام دیتا ہوں، خدا کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، خدا غضبناک ہو جاتا ہے. وہاں پر غضب کا معنی خاص قسم کا معنی کریں گے کہ جو صفات الہی میں مفصل جب وارد ہوتے ہیں وہاں پر مطالب اس کو بیان کرتے ہیں. مثلا رحمان ہونا، مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلانا انسان جو ہے بہت ہی رحیم ہے، مثلا وہ کیا کر شفقت کرتا ہے، بھائی رحمت کا شفقت معنی کرتے ہیں اردو کے اندر. ہاں، مہربان ہے بہت. مہربانی کا کیا معنی؟ خدا بھی مہربان ہے، انسان بھی مہربان ہے. تو انسان مہربان ہوتا ہے اپنے نفس کی وجہ سے، یعنی جب ایک بچے کو بھیک مانگتا ہوا دیکھ رہا ہو کہ جو بھوکا ہو، اور ایک خاص قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ احساس مجبور کرتا ہے انسان کو کہ انسان اس شخص کے اوپر مہربانی کرے. اگر وہ احساس پیدا نہ ہو انسان کے اندر، جیسا کہ بعض انسان جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں، مہربانی نہیں کرے گا. آیا خداوند متعال انسانوں پہ جو مہربان ہے وہ اس قسم کا خاص قسم کا احساس اٹھتا ہے کہ وہ اس احساس کی وجہ سے جو ہے وہ خدا مہربان ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ احساس کا محتاج نہیں ہے، چونکہ وہ چیز جسم و جسمانیت سے پاک ہے. انسان کی طرح کوئی اس کا نفس نہیں رکھتا. کیا؟ نہ ذاتی صفت نہیں ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی بھی صفت، چاہے وہ انسان، اگرچہ وہ انسانوں میں استعمال ہوتی ہو، جب ہم خدا کی طرف جائیں گے تو ہم اس کو اتنا کیا کہہ لیں نقائص سے پاک کریں گے کہ ایسے معنی تک پہنچیں گے کہ وہ معنی پھر خدا کے نسبت ہوگا. جیسے علم کے اندر ہے، میں بھی عالم ہوں، خدا بھی عالم ہے، لیکن میرا علم کجا وا، خدا کا علم کجا. ہمارے اندر جو نقائص پائے جاتے ہیں ان مثلا میرا علم کیا زائد برذات ہے، زائد برذات والی صفت کو ہم نے کیا ہے اس نقص کو ختم کرنا ہے، خدا کی طرف اگر نسبت دینی ہے. میرا علم جو ہے وہ متناہی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا بس جب نسبت دیں گے خدا کی طرف. اور اس قسم کی ہم نقائص برطرف کرتے جائیں گے، آگے تک بیان کریں گے انشاءاللہ. وہ چونکہ آپ کو عرض کیا تھا کہ علم کلام کے اندر چونکہ مفصل صفات خدا کے بارے میں بحث نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا بعض صفات کے لیے مطلب تو واضح ہو جاتا ہے لیکن بعض چیزیں رہ جاتی ہیں. انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی کہ الہیات آغا سبحانی اگر بیان کرنے کا موقع ملا تو وہاں پر ان مطالب کی طرف توجہ موجود ہے، وہاں پر یہ نکات موجود ہیں. خدا کو حیات کہتے ہیں، حی کہتے ہیں، تو میں بھی حی ہوں، خدا بھی حی ہے. کیا مراد ہے حی کے اندر؟ تو ایک ایسا معنی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے نقائص کو برطرف کرنے کے بعد کہ جو خدا کی طرف اگر آپ نسبت دیتے ہیں تو خدا
کے اندر نقص لازم نہیں آتا، اور وہی معنی میرے اندر بھی موجود ہوتا ہے، وہی معنی خدا کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن نقص لازم نہیں ہوتا. لیکن میرے اندر جو وہ معنی موجود ہوتا ہے وہ عوارض کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خدا کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی. بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ جائے دیگر. خوب بات واضح ہو گئی. متکلمین چونکہ اسماء توقیفی کے قائل ہیں، لہذا قائل ہیں کہ خدا لذت و علم نہیں رکھتا، کیونکہ اگر لذت و علم رکھے تو اس کو متلذی اور متعلم کہیں گے، اور یہ کہنا جائز نہیں ہے. اگرچہ یہ دلیل کام نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کو پکارنا چاہتے ہیں؟ مثلا آپ نے کوئی فلاسفہ ایسے دیکھے ہیں جو دعا کر رہے ہوں نماز شب کے اندر، یا علت العلل ہماری مشکل برطرف کر؟ سارے وہی اسماء پکارتے ہیں جو قرآن و دعا و احادیث کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے فلاسفہ اجتباع پہ، کتنی جگہ پہ پیچھے ہم نے متکلمین کو رد کیا فلاسفہ. ہاں، ہم مانتے ہیں فلاسفہ اجتباع پہ. میں وہی کی مثال دینے جا رہا ہوں کہ مثلا یہ دو میدان الگ ہیں، اسماء کا توقیفی ہونا اور خدا کا کسی چیز کے ساتھ متصف ہونا یا نہ ہونا. مثال دیتا ہوں آپ کو. خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون. خدا نے اپنے آپ کو زراعت کے ساتھ متصف کیا یا نہیں کیا؟ یا زارع کہتے ہیں ہم؟ زراعت سے متصف ہے، لیکن چونکہ اسماء توقیفی ہیں یا زارع نہیں کہتے اس کو. یا مثلا اس کے علاوہ بھی ایک بعض ہیں، واللہ خیر الماکرین، یا ماکرین کبھی کہا یا ماکر مثلا نہیں. ماکر کی صفت رکھتا ہے لیکن اسم نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی خلط ہے. دلیل آپ دے رہے ہیں کہ خدا لذت عقلی سے متصف نہیں ہوتا چونکہ اسماء اللہ توقیفی ہیں، تو ہم اسماء میں بات کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو واقعیت کے اندر آ کر تحلیل کر رہے ہیں کہ خدا آیا لذت عقلی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. پکارنے کی بات بعد میں ہے کہ ہم اس کو پکاریں اس نام کے ساتھ یا نہ پکاریں. بات واضح ہوئی ہے؟ بس یہ دلیل تام نہیں ہے. بہرحال یہ تفصیلی کتابوں کے اندر مطالعے ہوں گے. تحقیق نہیں کی میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال ابھی تک جتنا مطالعہ اور تحقیق کی ہے، لذت عقلی رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ تو روایات میں آیا ہے، قرآن کی آیات میں بھی خدا محبت کرتے ہیں. حب اور چیز ہے، یہاں لذت ایک خاص معنی میں ہے. محبت وہ تو ہے، محبت کرتے ہیں اس سے تو لذت پیدا ہوتی ہے انسان کے جسم میں. بات واضح ہے. لیکن یہی ہے کہ ہم اس کو لذت کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے. وہ لذت ہے یا لذت نہیں ہے. جو لذت کے قائل نہیں ہے وہ محبت کو لذت کی طرف نہیں پلٹائیں گے، وہ اس کو کہیں اور پلٹائیں گے. نتیجے میں جو چیز تو وہی کہہ رہا ہوں نا، متکلمین کہیں گے نہیں ہے. جو قائل ہے کہ لذت نہیں ہے، خدا نہیں رکھتا، تو اب جہاں بھی اس کو لے جائیں وہ وہاں پہ انکار کرے گا اس کا، نہیں ہے کوئی اور چیز ہے، کوئی اور معنی کریں گے. تفصیلی کتابوں میں انشاءاللہ آئے گا، آپ خود مطالعہ کریں گے وہاں پر. قال لا يصح علیہ اللذت والعلم. خداوند متعال لذت و علم اس کے اوپر جائز نہیں ہے. لامتناع مزاج علیہ تعالی، کیونکہ مزاج خداوند متعال کے اوپر محال ہے، ممتنع ہے، پس لذت و علم نہیں رکھتا. اب تفصیل اس کی یہ ہے. اقول العلم واللذہ امران وجدانیان. لذت و علم دو امر وجدانی ہیں. فلا یفتقران الی تعریف. ان کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، بس چونکہ بدیہی ہیں. وجدانی امر جو ہیں وہ بدیہی ہوتے ہیں. وقد یقال فیہما، ہاں اگرچہ بدیہی ہیں لیکن پھر بھی ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے، تعریف کی گئی ہے ان کی. اللذت ادراک الملائم من حیث ہوا ملائم. لذت کی تعریف یہ کی ہے کہ ملائم کو درک کرنا اس اعتبار سے کہ وہ ملائم ہے. والعلم ادراک المنافی من حیث ہوا منافی. منافی کا ادراک کرنا کہ وہ منافی ہی ہو، اس اعتبار سے اس کو درک کرنا، یہ کیا ہے؟ علم کہلاتا ہے. وہما قد یکونان حسیین. کبھی یہ دونوں لذت اور علم جو ہیں یہ حسی ہوتے ہیں. وقد یکونان عقلیین. اور کبھی دونوں یہ کیا ہوتے ہیں؟ عقلی ہوتے ہیں.
فَإِنَّ الْإِدْرَاكَ إِنْ كَانَ حِسِّيًّا فَهُمَا حِسِّيَّانِ، اگر ادراک حسی ہوگا، یعنی آپ جس چیز کو درک کر رہے ہیں وہ حواس ظاہرہ کے ساتھ درک کر رہے ہیں، تو فہما، تو لذت اور علم کیا ہو جائیں گے؟ حسی ہو جائیں گے. وَإِلَّا، اگر آپ حواس ظاہرہ کے ذریعے اس کو درک نہ کر رہے ہوں، فَعَقْلِيَانِ، پس وہ لذت و علم عقلی کہلائیں گے. اذا تقرر هذا، جب یہ مطلب واضح ہو گیا، فنقول اما العلم، خدا علم نہیں رکھتا، فهو مستحیل علیہ اجماعا من العقلاء، کیونکہ تمام عقلاء متفق ہیں اس بات پر کہ علم محال ہے. یہ خلط ہے بہت زیادہ، اجماع و اتفاق و یہ اصولی و فقہی تعبیریں ہیں. عقائد میں دلیل ہوتی ہے، دلیل. پوری دنیا اگر ایک جگہ پر ایک عقیدے کے اوپر متفق ہو جائے لیکن دلیل ان کے مخالف ہوگی تو ہم ان کو نہیں مانیں گے. تو اب یہاں پر یہ دلیل لے کر آنا اجماع، یہ بہت ساری اور پچھلی باتوں میں بھی آیا ہے، اجماع ان اتفاق ان مثلا فلانا ہے. یہ بھی کہنا ہے کہ سنت کی طرح کہ تمام لوگ کیسے ایک غلط چیز پہ یا غلط دلیل پہ اجماع کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ہمارے فقہا نے جناب 100 سال تک ایک فتوے کے اوپر اجماع کیا ہے، بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ مدرک غلط تھا ان کا. تاریخ فقہ میں دیکھیں گے آگے. بہرحال عقائد میں یہ تعبیریں درست نہیں ہیں. اما العلم فهو مستحیل علیہ اجماعا من العقلاء، مگر یہ کہیں کہ ملت اسلامیہ تمام کی تمام متفق ہے اس بات پر، ہاں تب ہم کہہ سکتے ہیں مثلا یہ اجماع. یہ بہرحال تعبیر پھر بھی نہیں ہونی چاہیے. اذ لا منافی له تعالی، خدا، چونکہ ہم نے ملائم علم کی تعریف ادراک المنافی کیا تھا، خدا کے منافی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں یا خدا کی ذات ہے یا فعل خدا ہے، دو چیزوں سے خالی نہیں ہے کوئی چیز. تمام مخلوقات فعل خدا ہیں اور خود خدا کی ذات ہے بس. اما اللذہ، یہ علم حسی و غیر حسی جو ہے وہ ختم ہو گئی اس طریقے سے. یا مثلا علم حسی کو لذت حسی کے ذریعے بھی رد کر سکتے ہیں جس طرح یہاں بیان کر رہے ہیں. وَأَمَّا اللَّذَّةُ فَإِنْ كَانَتْ حِسِّيَّةً فَكَذَلِكَ، کہتے ہیں لذت اگر حسی ہو تو وہ بھی اسی طریقے سے، یعنی کیا ہے؟ یعنی محال ہے. لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ الْمِزَاجِ، چونکہ لذت حسی مزاج کے توابع میں سے ہے، مزاج کے احوال میں سے ہے. وَالْمِزَاجُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى، اور مزاج خداوند متعال نہیں رکھتا، محال ہے. وَإِلَّا، اگر خدا مزاج رکھے، لَكَانَ جِسْمًا، تو لازم آئے گا کہ پہلے خدا جسم رکھتا ہو تاکہ مزاج پیدا کرے، اور ہم ثابت کر چکے ہیں خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے. وَإِنْ كَانَتْ عَقْلِيَّةً، کہ اس کی ترجمہ رہتا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ولایت کے بارے میں